ہوتے رہیں گے، لیکن ان اختلافات کو قرآن و سنت کے ڈھرے پر رکھ کر کے اور قرآن و سنت کے کسوٹی پہ رکھ کر کے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ عقیدے کا اختلاف ہو، عمل کا اختلاف ہو یا اخلاق کا اختلاف ہو۔ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں لوگ تعصب کرنے لگتے ہیں، زبردستی کرنے لگتے ہیں اور قرآن و سنت کو ایک دم اس کی تعویلات کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو من وعن شرح صدر کر کے تسلیم کر لیا جائے، اس کے بجائے لوگ اپنے اپنے جماعتوں کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالنے کی اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی حال آئیے، یہ جماعتیں، یہ تحریکیں یہ جب سے پیدا ہوئیں، یہ جو ہے تب سے یہ فتنے اور یہ مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر آنا شروع ہوئیں۔ پہلا جو اسلام تھا اس کی تعلیمات صاف تھیں، واضح تھیں، اور آج بھی الحمدللہ اس کی تعلیمات صاف اور واضح موجود ہیں، لیکن پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے اختلافات کے حل کے لیے قرآن و سنت کو اپنا نمونہ اور قرآن و سنت کو اسوہ بناتے تھے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے فیصلوں کا حل ڈھونڈتے تھے۔ لیکن وقت گزرتا گیا، زمانے گزرتے گئے اور دن، مہینے، ہفتے، سالوں میں، صدیوں میں تقسیم ہوتے گئے، یہاں تک کہ 4 جماعتیں اسلام کے اندر 4 جماعتیں عالم وجود میں آئیں 4تھی صدی ہجری میں۔ کون سی صدی ہجری میں؟ 4تھی صدی ہجری کے اندر 4 جماعتیں عالم وجود میں آئیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اس طرح سے وہ اسلام جو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ واحد کی غلامی کے اندر ڈالنے کے لیے لوگوں کو آیا تھا، وہ اسلام جس نے توقع غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کا غلام اس اسلام نے بنایا، اللہ واحد کا غلام اسلام نے بنایا، اس کے نبی کا پیروکار اسلام نے بنایا۔ 400 برس کے بعد پھر لوگوں کے گردنوں میں غلامی کے پٹے ڈالنے شروع کیے گئے، بندوں کا غلام بنایا جانے لگا۔ چنانچہ ایسے فتوے نکلے، ایسی باتیں بیان کی گئیں کہ علامہ والحفیظ اور لوگوں کے سامنے یہ کہا جانے لگا کہ جناب عالی ان چاروں مسلکوں اور مذہبوں کے اندر حق محصور ہے، حق کو بند کر دیا گیا ہے، چنانچہ تم جس بھی مذہب کی پیروی کرو گے تم حق پر ہوگے۔ 4 مذہب عالم وجود میں آئے، شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 مذہب آئے۔ اب تقریریں ہوں کہ کیسٹیں ہوں یا فتووں کی زبانیں ہوں یا مفتی ہوں یا علماء ہوں یا مولوی ہوں، آپ ان سے جب بھی کوئی بات پوچھیں تو وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے جماعت اور اپنے اپنے فرقے کی باتیں لوگوں کے اندر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیں، اور اپنے اپنے بزرگوں، اپنے اپنے مولویوں، سادھوؤں، سنتوں اور اپنے اپنے مہنتوں کی طرف دعوت دینا انہوں نے شروع کر دیا، اور انہی کی تعلیمات اور انہی کی تعریف اور انہی کی لکھی ہوئی کتابیں اور اس طرح سے اپنے اپنے علماء کی باتیں بجائے قرآن و سنت کے درس دینے کے اپنے اپنے مولویوں، اپنے اپنے علماء کی باتیں انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیں اور اس کی تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ اس دور میں بھی اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا اور حق کو ہمیشہ حق کے جھنڈے کو لے کر کے وہ نگر نگر، ڈگر ڈگر، گلی گلی وہ موجود رہے، اور جہاں کہیں بھی باطل قوتوں نے اپنے سروں کو ابھارا، بھلے وہ زیادہ کی تعداد میں رہیں لیکن حق پسند لوگ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے حق کا آوازہ بلند کیا، انہوں نے قرآن و سنت کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا، اور قرآن و سنت کے اوپر جب بھی اس قسم کی کوئی سازشی کیچڑ اچھالی گئی تو ان حق پسند لوگوں نے اس کیچڑ کو دھلنے کی کوشش کی اور باقاعدہ اسلام کے اس چہرے کو جو بدنما بنانے کی کوشش کی گئی اس چہرے کو صاف و ستھرا رکھا، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ موجود رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کو اگر ملامت کرنے والے ملامت بھی کرتے رہیں گے تو ان کی ملامتیں انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی حق کے چہرے کو بگاڑنے کی جو سازش کی جا رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ مل کر کے ایسے سازشی ذہنیت کا اور ایسے سازشی لوگوں کے پردوں کو چاک کریں گے اور ان کے نقابوں کو اتار کے لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو میرے عزیز، ہم میں
آئیے موضوع کی مناسبت سے میں ایک بنیادی بات عرض کر کے اپنے موضوع میں داخل ہوں. ہم میں ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان آمین رفع دین سورہ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو اسی کے جھگڑے کو لے کر کے امت کو بانٹ دیا گیا. چلو خلاص یہ جماعت وہ جماعت وہ جماعت. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو وہ ہے جو ایمان اور عقیدے کا اصل مسئلہ ہے. اصل مسئلہ وہاں ہے. آئیے ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے ان درسوں اور ان محاضروں میں شریک ہو کر کے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ عقیدہ ایک بڑی اہم چیز ہے. ہم نے ہر درس میں اس بات کو بیان کیا. عقیدہ یہ ایک اہم چیز ہے, ایک ہیرا ہے. اگر یہ درست ہے تو آپ کے اعمال آپ کے اخلاق درست ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ عقیدے کے اندر فساد ہے اور اس عقیدے کے اندر بگاڑ ہے تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی وہ سب فاسد اور بیکار ہوں گی. اس لیے عقیدہ یہ اہم چیز ہے, اور یہی وجہ تھی کہ اسی عقیدے کی اصلاح اور اسی منہج کی سدھار کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں کو بھیجا اور سب کو اسی عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی. اللہ وحدہ لا شریک نے اسی عقیدے کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا, اور اپنے نبیوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں اسی لیے تاکہ انسان کا عقیدہ ستھرا رہے اور صحیح راستے کے اوپر اس کا عقیدہ ہو, قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہو. تو میرے عزیز, دعوت توحید دینے والے شروع سے لے کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا, رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا, اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت توحید دیتے ہوئے مکے کی زندگی میں 13 برس نظر آ رہے ہیں, اور مدینے کی زندگی میں بھی 10 برس توحید کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان, اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے, جتنے بھی رسول بھیجے, ہم نے سب کو یہی بات بتائی ہے, ہم نے سب کو یہی بات وہی کی ہے کہ جا کر کے لوگوں کے سامنے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے میرے, تو اے لوگوں صرف میری عبادت کرو, میری بندگی کرو. چنانچہ اسی عقیدے کو لے کر سلف صالحین کی عظیم جماعت کھڑی ہوئی, اور اس عقیدے کو صحابہ کرام نے ملک پھیلایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو پھیلایا. اسی منہج اور اسی عقیدے کو اپنے سینے سے لگا کر سلف مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے اندر پھیل گئے. تاریکیاں مٹتی گئیں, ظلمتیں چھٹتی گئیں, اور توحید و سنت کی روشنی چاروں طرف پھیلتی گئی, اور غلامیت کی بیڑیاں کٹنے لگیں. وہ بندے جو بندوں کے غلام تھے اب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے. وہ لوگ جو ڈاکو تھے, وہ لوگ جو لٹیرے تھے, وہ لوگ جو بدکار تھے, وہ لوگ جو زناکار تھے, وہ فاحشہ تھے, سود خور تھے اور حرام کاریوں کے اندر ملوث تھے, وہی لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اسی قرآن و سنت کے اوپر عمل کر کے دنیا کے قائد اور دنیا کے رہنما اور دنیا کے امام بن گئے. دنیا کے امام بن گئے. وہی لٹیرے جو لوگوں کو, وہی قاتل, وہی بدکار متقی اور پرہیزگار بن گئے دنیا کے اندر, اور دنیا کے اندر امن و شانتی آ گئی. یہ بات شیطان کو اچھی نہ لگی. یہ بات شیطان کو کب اچھی لگتی؟ چنانچہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. اس نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دیں, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ بے چین اور بے قرار ہونے لگا. وقت گزرتا گیا, صدیاں گزرتی گئیں, مہینے گزرتے گئے, ہفتے گزرتے گئے. چنانچہ یہ اسلام جو حجاز مقدس کے اندر طلوع ہوا تھا, اسلام کا سورج حجاز مقدس سے نکل کر ترکستان, ایران, توران اور اسی طرح ہندوستان اور افریقہ کے صحراؤں کے اندر جو ہے اس کی کرنیں پھیل گئیں, اور لوگ اس سے فیضیاب ہونے لگے. اور ادھر جو نبی علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے, تو لوگوں کی گرفت اور لوگوں کی پکڑ بھی قرآن و سنت پر ڈھیلی ہوتی گئی. شیطان کو موقع ملا اور اس نے اس امت کے اندر نئے نئے شوشے اور نئے نئے فرقے اور نئی نئی جماعتیں اور نئے نئے اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیا. چنانچہ
تقوی اور تقدس کی آڑ لے کر یہودیت اور نصرانیت کے جراثیم اس امت کے اندر پھیلائے گئے. مقدس جماعت، تقدس، علماء اور فلانے فلانے کے نام پر یہودیت کے جو ہے جراثیم اس امت کے اندر پھیلائے گئے، اور اسلام کے نام پر ایسے ایسے فرقے عالم وجود میں آئے جن کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا، جن کے ایمان و عقیدے بھی صحیح اسلام و عقیدے کے مطابق نہ تھے، بلکہ بالکل وہ اسلام کی تعلیمات سے الگ تھے. اور یہ فرقے، یہ جماعتیں دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئیں، خاص طور پر ہندوستان کے اوپر. اور جو متحدہ ہندوستان تھا، جو ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم، نیپال، یہ تمام سب جو متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان وغیرہ اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا. اس وقت ہندوستان پر شیطان کی کچھ زیادہ ہی کرم نوازیاں ہوئیں اور اس کی کچھ زیادہ ہی نظر عنایت ہندوستان والوں کے اوپر پڑی. چنانچہ اس نے، چونکہ وہ ملک پہلے سے سادھوؤں سنتوں کا دیس رہا ہے اور سادھوؤں سنت اس کے اندر رہے ہوئے ہیں، جوگی وغیرہ، چنانچہ اب یہی زہر، وہی سادھوؤں اور سنتوں کا زہر صوفیائیت کے اور ولایت کی آڑ لے کر کے مسلمانوں کے درمیان وہاں پھیلنا شروع ہوا. یہ زہر شیطان چونکہ ہوشیار تھا، اس نے ایسے لوگ پیدا کیے جو صوفی تھے، صوفی منش تھے، دنیا سے کٹ کر کے رہتے تھے. ان صوفیوں نے اسلام کی شکل و صورت ہندوستان کے اندر بگاڑنا شروع کی. چنانچہ یہ صوفیوں کے عقیدے دوسرے علاقوں میں تو پھیل ہی رہے تھے، ہندوستان کے اندر بھی پھیلنے لگے، اور مختلف مقامات پر اس کے مختلف نام تھے، اس کی کوئی پہچان نہ تھی. چنانچہ لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر اس کی پہچان بنی اور اس کو وہاں پہ زیادہ ہی کچھ فروغ ملا، اور جس کا نتیجہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں نہ کسی بابا یا نہ کسی صوفی کا مزار ہوگا، اس کی قبر ہوگی. یہاں تک کہ وہ اسلام جس نے مسجد کے اندر قبر بنانے کو حرام قرار دیا تھا، آج ہمارے ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی ایسی سینکڑوں مسجدیں ہیں جس کے اندر قبر بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے اندر نمازیں تک ادا کر رہے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز، امت منتشر ہونے لگی اور امت مختلف ہونے لگی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے فقہ کے نام پر 4 مسئلے اور 4 مذہب بنائے گئے، اور لوگوں کے درمیان یہ تعلیم پھیلائی گئی کہ اب یہ 4 مذہب ہیں، ان 4 مذہبوں میں سے کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرو. یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے. اگر تم اس سے الگ ہوگے، اس سے ہٹو گے تو تم لا مذہب ہوگے، تم غیر مقلد کہلائے جاؤ گے، تمہارا رشتہ اسلام سے، اہل سنت سے کٹ جائے گا. یہ واجب قرار دے کر کے امت کے اندر اس غلامی کے پٹے کو ڈالا گیا اور امت کو اس کا غلام بنایا گیا. چنانچہ ہمارا ہندوستان خاص طور سے مختلف مذہب مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے جو ہے پھیلے ہیں. ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں احناف، حنفیت زیادہ پھیلی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی وجہ شاید آپ میں کسی کو نہ معلوم ہو، لیکن یہ تاریخی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو پردادا تھے وہ خود افغانستان کے تھے. یعنی اصلاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ افغانی تھے. چنانچہ وہ ہجرت کر کے پھر عراق آئے، اور عراق کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، ان کے باپ دادے، اور وہ بہرحال ان کی نسل تھی. بہرحال وہاں اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے چنانچہ چونکہ وہ افغانی تھے اور خاندان ان کا وہیں تھا، اس لیے جو مسلمان ہوئے، آپ دیکھیں کہ افغانستان سے اسلام ہوتا ہوا حنفیت کی شکل میں ہمارے ملکوں کے اندر پھیلنا شروع ہوا. آپ افغانستان میں زیادہ تر حنفیوں کو دیکھو گے، اپنے ہندوستان پاکستان میں زیادہ تر حنفیوں کو دیکھو گے. چنانچہ یہی وجہ ہے. اور ایک بھائی نے ہمیں بتلایا کہ حنفی ابو حنیفہ، عجیب و غریب، میں احسا کے محاضرے میں تھا، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا بھائی، کہنے لگے مولانا آپ یہ بتائیں کہ ابو حنیفہ کس کا نام ہے؟ میں نے کہا حضرت نعمان ابن ثابت کا. تو بولے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو ابو حنیفہ مطلب حنیفہ کے باپ تو حنفی کیسے ہو گئے؟ یہ حنیفہ تو ان کی بیٹی کا نام تھا. تو گویا یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو نعمان ابن ثابت ہیں، ان کے مذہب کے اوپر یہ نہیں ہے، یہ ان کی بیٹی کے مذہب پہ. کس کے مذہب پہ ہیں؟ ان کے
بیٹی کے مذہب پہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی عجیب و غریب تحقیق۔ بولے نہیں، آپ سوچیں، حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا، آپ کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہو تو آپ ابو عبد الرحمن کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام عمر ہو تو آپ ابو عمر کہلائے جائیں گے، آپ کے بیٹے کا نام خالد ہو تو آپ ابو خالد کہلائے جائیں گے، یعنی خالد کے ابا، عمر کے ابا، عبد الرحمن کے ابا۔ اب اگر آپ کا نام، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ ہو تو آپ ابو حنیفہ کہلائے جائیں گے۔ تو حنیفہ، حنفی جو آپ کو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہو تو ان کی بیٹی کی طرف یہ نسبت ہے، امام صاحب کی طرف کہاں نسبت ہے؟ میں نے کہا بات تو واقعی صحیح ہے۔ غرض بہرحال یہ ہے، حقیقت بھی ہے، یہ غور کرنے کی بات بھی ہے۔ بہرحال اس طرح سے میرے عزیز، اس طرح سے ہمارے اندر یہ ڈالا گیا کہ تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد بنو ورنہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ چنانچہ